بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ واقعہ 240 ہجری کا ہے۔ مکہ کی سرزمین ہے اور رمضان کی پہلی سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ اذان فجر کی صدائیں ہوا میں گونجنے لگی۔ اہل مکہ یہ اذان سن کر بیت اللہ کی طرف چل پڑے اور ایک 86 سالہ بزرگ ابو غیاث کے سوا شاید ہی کوئی نمازی ہو جو گھر میں بیٹھا رہ گیا ہو۔ یہ بزرگ بھوک کی وجہ سے نماز میں کھڑے ہونے سے قاصر تھا۔ اس بیچارے نے کچھ کھائے پیے بغیر روزہ رکھ لیا تھا۔ اس کی گزشتہ رات بھی فاقہ سے گزری اور دن بھی بھوک و پیاس سے گزرا تھا۔ گھر میں ہی نماز ادا کرنے کے بعد ایک کونے میں شکستہ دل اور غمگین ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے بذات خود اس فاقہ کشی کا اتنا دکھ نہ تھا، بلکہ ان بھوکی اور کمزور 4 بیٹیوں، 2 بہنوں، ایک بوڑھی ساس اور مسکین بیوی کا غم تھا، جن کا یہ واحد کفیل اور ذمہ دار تھا۔ یہ بوڑھا ایک مثالی مومن تھا اور اس بات پر پختہ یقین رکھتا تھا کہ اللہ رب کائنات نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے رزق تقسیم کر رکھا ہے۔ جو کچھ میرے مقدر میں ہے وہ مل کر ہی رہے گا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا، الحمدللہ علی کل حال۔ اتنے میں ایک لبابہ نامی عورت آئی جس کا تن پیوند لگے ہوئے میلے کچیلے کپڑوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ عورت نے کہا، ابو غیاث، آج تیسرا دن ہے، ہم نے کھانا تک نہیں دیکھا اور یہ دن گرمی اور روزے کا ہے۔ تم اور میں تو صبر کر لیں گے، مگر یہ بچیاں اور بوڑھی عورت صبر کرنے سے قاصر ہیں۔ انہیں بھوک نے نڈال کر رکھا ہے۔ اللہ کا نام لے کر نکلو، شاید اللہ کچھ درہم یا روٹی کے چند ٹکڑے دے دے جس سے ہم روزہ افطار کر سکیں۔ ابو غیاث نے اپنی بیوی لبابہ سے کہا، انشاءاللہ میں ضرور جاؤں گا۔ سورج طلوع ہو کر ذرا بلند ہوا تو بوڑھا بزرگ گھر سے نکلا اور مکے کی گلیوں میں گھومنے پھرنے لگا کہ شاید کہیں سے مزدوری مل جائے۔ مزدوری تلاش کرتے کرتے گرمی شدید تر ہوتی چلی گئی۔ اس کی ٹانگیں جواب دے گئی۔ پیٹ میں بھوک کی آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ مکہ کی نشیبی وادی میں جا کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی بڑی تمنا یہ تھی کہ اسے ایمان کی حالت میں موت آئے تاکہ وہ اس قید حیات سے رہائی پائے اور ہمیشہ کی زندگانی سے فائدہ اٹھائے۔ وہ انہی سوچوں میں گمسم مٹی کورید رہا تھا کہ اچانک اس کا ہاتھ ایک نرم و ملائم چیز سے چھو گیا۔ اسے کچھ یوں محسوس ہوا کہ جیسے سانپ کی دم ہے۔ اس نے تعوذ پڑھا اور ہاتھ کھینچ لیا۔ اس نے دوبارہ غور سے دیکھا تو ایک ریشم کی تھیلی تھی جو سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ تھیلی دیکھ کر بھوک اور پیاس ختم ہو گئی اور اعصاب میں نئی قوت پیدا ہو گئی۔ سوچنے لگا، میں کتنا خوش نصیب ہوں۔ یہ مال میں اپنے گھر والوں کے ہاتھوں میں تھماؤں گا تو وہ کس قدر خوش ہوں گے۔ ابو غیاث اس وقت حسین اور روشن مستقبل کی امید میں خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا کہ اچانک ایمانی حس بیدار ہوئی۔ خیال آیا کہ یہ مال تیرا نہیں بلکہ گم شدہ ہے۔ یہ اس صورت میں حلال ہوگا جب 1 سال تک اعلان کرنے کے بعد بھی اس کا اصل مالک نہ ملے۔ اس نے سوچا کہ چند 1 دینار نکال لوں اور رب کا تحفہ سمجھ کر استعمال کر لوں۔ لیکن پھر یہ خیال پیدا ہوا کہ صبر کر، اے بھلے آدمی، امانت میں خیانت کا ارتکاب نہ کر۔ قبر کے کنارے بیٹھ کر مالک کی نافرمانی کا سوچتا ہے۔
चुनाचे फिर वो असल मालिक के मिलने तक थैली घर रखने के लिए चला गया। चोरों की तरह घर में दाखिल हुआ तो उसकी बीवी ने देख लिया और पूछा, अबू गयास कैसे आए हो और क्या लाए हो? अबू गयास ने जवाब दिया, कुछ नहीं। अबू गयास थैली को अपनी बीवी से छुपाना चाहता था, जबकि इसने आज तक अपनी बीवी से कोई खबर ना छुपाई थी। बीवी ने कहा, वल्ला आपके पास जरूर कुछ है, लेकिन है क्या, मुझे भी बताओ। बूढ़ा बुजुर्ग डरा कि लुबाबा कहीं किसी वहम में मुब्तला ना हो जाए, चुनाचे इसने सारा किस्सा उसे सुना दिया। वो औरत दीनदार जरूर थी, लेकिन अबू गयास की तरह सब्र और हौसले वाली ना थी। कहने लगी, जाओ और कुछ खरीद लाओ, क्योंकि हम लाचार हैं और लाचार मुसलमान पर मुर्दार भी हलाल है। अबू गयास ने कहा, नहीं, हरगिज नहीं। अगर तूने इसे हाथ लगाया या किसी को खबर दी तो तुझे तलाक है। लुबाबा खून के घूंट पीकर खामोश हो गई। अबू गयास असल मालिक की तलाश में घर से निकल पड़ा ताकि असल मालिक से मिलकर हलाल तरीके से कोई दिरहम हासिल कर सके। वो हरम की तरफ चल दिया। हरम में एक खरासानी जवान को ये ऐलान करते हुए सुना कि ए हाजियों की जमात, मेरी 1000 दिनार की भरी हुई थैली कहीं गुम हो गई है। जो कोई इसे वापस करे अल्लाह इसे दुगना सवाब देगा। जब वो खरासानी ऐलान कर चुका तो वो बूढ़ा अबू गयास उठा और कहने लगा, ए नौजवान, हमारा मुल्क पसमानदा है, हालात अबतर हैं। शायद आपको थैली किसी खौफे खुदा रखने वाले इंसान को मिल गई हो। आप इसके लिए इनाम का ऐलान कर दे, जिसे लेकर वो बाकी दिनार वापस कर देगा। खरासानी नौजवान ने पूछा, बताओ मैं कितना इनाम रखूं? तो अबू गयास ने कहा कि 100 दिनार, यानी 10वां हिस्सा। तो नौजवान कहने लगा, ना भाई ना, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मामला अल्लाह पर छोड़ता हूं। इनकी ये गुफ्तगू एक तीसरा शख्स अबू जाफर तिबरी भी सुन रहा था। तिबरी ने अंदाजा लगा लिया कि वो थैली जरूर इसी बुजुर्ग को मिली होगी। अबू गयास घर की तरफ चल पड़ा और तिबरी इसके पीछे पीछे चलने लगा। घर पहुंचकर लुबाबा से कहने लगा, मैंने एक शख्स को इस थैली की तलाश में फिरते हुए देखा है। मैंने इसे यह भी कहा कि तू इसके वापस करने वाले के लिए 100 दिनार का ऐलान कर, लेकिन वो नहीं मानता। अब हमें क्या करना चाहिए? मेरा इरादा तो थैली वापस करने का है। लुबाबा ने कहा, अबू गयास, हमें तेरे साथ 50 साल फिक्रो फाका में गुजारने पड़े हैं। अबू गयास, तू हमारा वाहद कफील है। तूने ना तो चोरी की है और ना ही डाका डाला है। ये माल तो अल्लाह ताला ने तेरे सामने रखा है, तू इसे क्यों ठुकरा रहा है? क्या अल्लाह तुझसे इन भूख से मारी लाचार और बेबस औरतों के मुताल्लिक सवाल ना करेगा? तिबरी जो वहीं छुपकर ये बातें सुन रहा था, वो देख रहा था कि बुजुर्ग कैसे इनकी बेबसी, भूख, घर की हालत, बेटियों और मस्कीन लुबाबा पर आंसू बहा रहा है, क्योंकि फाकों की वजह से इनका चमड़ा हड्डियों पर खुश्क हो रहा था और वो दीमक खोरदा लकड़ी की तरह खोखले बदन में सांस ले रही थी। बुजुर्ग ने कहा कि कुछ दिनार खर्च कर लूं, लेकिन फौरन अपने फैसले से पलट गया और उसे ख्याल आया कि 50 साल सब्र से गुजार दिए और आज जबकि टांगे कब्र में लटकी हुई हैं, तो 50 साल के सब्र को एक दिन की लज्जत पर क्यों कुर्बान करूं? अल्लाह ताला ही मेरे अहलो अयाल पर रहम करेगा। बूढ़ा दिल को हौसला देकर बोला, मैं ऐसा नहीं करूंगा। 86 साल बाद अपनी लाश को कब्र में नहीं जलाऊंगा। मगरिब की अजान हुई तो बूढ़ा बुजुर्ग दिन भर के कमाए हुए चंद टुकड़ों पर अहलो अयाल समेत अफ्तार करने बैठ गया।
اگلے دن خراسانی حرم میں پھر وہی اعلان کر رہا تھا کہ کوئی میری 1000 دینار والی تھیلی واپس کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر دے گا۔ بوڑھا بزرگ پھر اس کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگا، اے نوجوان، میں نے تجھے کہا تھا کہ ہمارا ملک بے آب و گیا ہے، وسائل زندگی کم ہے، شاید وہ تھیلی کسی خوف خدا رکھنے والے کو مل جائے تو انعام کی لالچ میں واپس کر دے۔ چلو 100 دینار نہ صحیح 10 دینار کا ہی اعلان کر دے۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ میرا اور تھیلی اٹھانے والے کا فیصلہ قیامت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا۔ اس کے بعد وہ پھر دونوں جدا ہو گئے۔ تیسرا دن ہوا تو خراسانی نوجوان پھر حرم میں وہی اعلان کر رہا تھا اور وہی بوڑھا بزرگ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے نوجوان، تو نے 100 دینار دینے کا اعلان کرنے سے انکار کر دیا، پھر 10 دینار انعام سے بھی انکار کر دیا، تو آج 1 دینار کا ہی اعلان کر دے، شاید کوئی تھیلی اٹھانے والا اس حلال دینار کے لالچ میں واپس کر دے اور نصف دینار سے کھانا خرید لے اور نصف دینار سے مشق خرید کر اس سے حاجیوں کو اجرت پر پانی پلایا کرے۔ خراسانی نے کہا، نہیں، بلکہ میں اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں۔ بوڑھے بزرگ کی امید کا آخری سہارا بھی ختم ہو گیا اور سوچنے لگا، ابھی تو 1000 دینار ہاتھ میں ہے، سارے نہ صحیح تو 1 ہی دینار رکھ لوں اور ان بھوکے پیٹوں کا سامان کر لوں۔ لیکن دینی جذبہ موجزن ہوا اور وہ یوم حساب کے خیال سے ڈر گیا۔ سوچا کہ 50 سال کے صبر کو 1 دن کی لذت پر قربان کر دینا سراسر گھاٹا نہیں تو اور کیا ہے۔ ابو غیاث نے خراسانی نوجوان سے کہا، آؤ اور اپنی تھیلی لے جاؤ۔ بزرگ نے تبری کو بطور گواہ ساتھ چلنے کو کہا۔ جب تینوں گھر کے دروازے پر پہنچے تو بزرگ اندر داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر آیا اور خراسانی نوجوان اور تبری کو اندر لے گیا۔ بزرگ نے اندر جا کر محفوظ جگہ سے تھیلی نکالی اور نوجوان سے کہا، کیا یہ تیری ہی تھیلی ہے؟ نوجوان نے کہا، ہاں۔ پھر بوڑھے بزرگ نے تھیلی کا سرا کھول کر دینار دامن میں پلٹے اور گنے تو پورے 1000 نکلے۔ خراسانی نے دیناروں والی تھیلی کندھے پر رکھ لی اور اس کے اوپر چادر اوڑھ کر چل دیا۔ لبابا نے یہ منظر دیکھا تو یوں چکرائی جیسے عورت کا اکلوتا بیٹا گم ہو گیا ہو۔ اس کی بیٹیوں کی باچھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ چند لمحوں کے بعد بزرگ نے نظر اٹھا کر دیکھا کہ خراسانی نوجوان واپس آ رہا ہے۔ بزرگ بڑا بردبار اور حوصلے والا شخص تھا، فوراً بولا، بیٹے کیسے آنا ہوا؟ خراسانی نوجوان نے جواب دیا، اے میرے بزرگ، میرا باپ جب فوت ہوا تو اس کے پاس 3000 دینار تھے۔ اس نے مجھے وصیت کی کہ میری سواری بیچ کر حج کا خرچ بنا لینا اور 1000 دینار اس شخص کو دے دینا جو بہت زیادہ غریب ہو۔ چنانچہ میں نے اپنے وطن خراسان سے مکہ تک کسی کو تجھ سے زیادہ غریب نہ پایا۔ یہ لو دینار، اللہ ان میں تمہارے لیے برکت کرے۔ وہ نوجوان تھیلی رکھ کر واپس چلا گیا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد تبری بھی واپس جا رہا تھا کہ بزرگ نے اسے اپنی طرف بلا کر کہا، تجھے ہمارے معاملے کی خبر ہو گئی ہے۔ جب کوئی ہدیہ بن مانگے اور بلا طمع آئے تو اسے واپس نہ لوٹاؤ، ورنہ اللہ کے ناشکرے بن جاؤ گے۔ آؤ ہدیہ میں سب حاضرین شریک ہوتے ہیں۔ بزرگ نے بلند آواز میں پکارا، لبابا اور فلاں فلاں۔ بزرگ کی آواز سن کر اس کی بہنیں، ساس اور بیٹیاں اکٹھی ہو گئیں۔ بزرگ نے سب کو دائرے میں بٹھا کر تبری کو اپنے بائیں جانب بٹھا لیا اور سب سے کہا کہ اپنے اپنے دامن پھیلاؤ۔ تبری نے دامن پھیلایا مگر سب نے ہاتھ پھیلائے کیونکہ ان کی قمیضیں پھٹی ہوئی تھی۔ بزرگ 1 دینار ہر ایک کے ہاتھ پر رکھتا جاتا اور 10واں دینار تبری کو دیتا رہا، یہاں تک کہ تھیلی خالی ہو گئی۔
سب کو 100 دینار ملے۔ مغرب کی اذان ہوئی تو بزرگ اپنے اہل خانہ کے ساتھ عمدہ کھانوں کے ارد گرد بیٹھ گیا۔ بوڑھے بزرگ نے اپنی بیوی لبابہ سے کہا، لبابہ دیکھ لیا تو نے، اللہ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے آپ کو حرام کے 1 دینار سے بچایا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حلال کے ذریعے سے 1000 دینار عطا کیے۔ پھر بزرگ چند لقمے کھا کر اٹھ کھڑا ہوا اور باہر جانے لگا تو لبابہ نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو بزرگ نے فرمایا، میں کسی فقیر روزہ دار کو تلاش کرنے جا رہا ہوں تاکہ اسے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لوں۔ یہ کہہ کر بزرگ دروازے سے باہر نکل گئے۔